سب سے محبوب اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً آپ کا خاندان بھی سب سے محبوب ہوگا، سب سے پیارا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو پسند کیا، پھر سارے عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرب سردار ہے مضر، ان کو پسند کیا، پھر مضر کی نسل میں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا، پھر قریش کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو پسند کیا جو آپ کے پردادا ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتے آئے، آدم کی ساری نسل اس میں سے عرب الگ، پھر عربوں کی چھانٹی اس میں سے مضر الگ، پھر مضر کو چھانٹ کر اس میں سے قریش الگ، پھر قریش کو چھانٹ کے اس میں سے ہاشم الگ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاشم کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ تو اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانہ، ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا، ان کے خاندان کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کمال درجے کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمائی۔ اس خاندان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا، خلیل بنایا، محمد و احمد، ماحی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، حاشر، رشید، ناصر، نصیر، نبی العالمین، رسول العالمین، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی و مہدی، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین۔ یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائی ایسے ہی ان کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، پورا واقعہ سنا دوں، پوری حدیث۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، بچے سوئے تھے، علی بھی سوئے تھے، حضرت حسن کی آنکھ کھلی اور کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھی پانی کے لیے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا وہ نہیں لیا، باہر نکلے، صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی تھی، ایک بہت کمزور جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، آپ نے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ پورے بھر گئے دودھ سے، آپ نے تازہ دودھ نکال کے گلاس بھر کے اندر آئے، تو حسین بھی جا گئے تھے، تو حضرت حسن سے آگے بڑھائے، آگے لپک کے لینے لگے، تو آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا۔ تو فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے، لیکن حسن نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، تو پھر ان کو پلایا، پھر حسن کو پلایا، پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے، تو فرمایا فاطمہ تو اور میں یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا، وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا، اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ اور یہ میرے سامنے صحیح روایات ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسلم کی روایت ہے کہ ان کا خیال رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، 2 مسلمان جماعتوں میں عن قریب یہ صلح کروائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمایاں کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔
اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی، اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا۔ ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے، ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ایک روایت یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب البر والصلہ میں، کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچیاں تھیں، تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت فرما لی، رزق کی معاش کی تلاش میں۔ وہاں پہنچیں تو پوچھا کوئی یہاں سردار، کوئی سخی، چونکہ نووارد تھیں تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے، اور ایک یہاں آگ کا پجاری آتش پرست ہے، وہ بھی بڑا رئیس، بڑا سخی مالدار ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں؟ وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اس سے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں، پردیسن ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگے تیرے پاس کوئی، عام طور پر جو اہل البیت ہیں ان کے پاس لکھا ہوا نسب نامہ ہوتا ہے، میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے۔ تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں، غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں، وہ جو آگ کا پجاری تھا، اور اپنا تعارف کروایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ۔ جہاں انہوں نے کہیں ٹھہرایا ہوا تھا ان کو لے کر آئے، سرد رات تھی، ان کو کھانا کھلایا، سلا دیا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر۔ تو وہ کانپ گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے تو اہل بیت میں سے ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار، وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچا کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی؟ کہا جو وہ تو وہ لے گیا، وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا۔ وہ بھاگے اور جا کے اس کے دوڑ دروازہ توڑا۔ وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو وہ رئیس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے 300 دینار لے لو۔ 300 دینار کوئی آج کا 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کہ مجھ سے 300 دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو۔ تو وہ رونے لگا، کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کروں؟ کہ میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے، سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کہ میری آنکھ کھلی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے۔ یہ اہل البیت ہیں، اور یہ کوئی 300-400 سال کے بعد کی نسل ہے۔ تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا، زین العابدین کا کیا مقام ہوگا، زینب کا کیا مقام ہوگا، فاطمہ کا کیا مقام ہوگا، علی کا کیا مقام ہوگا، عباس کا، جعفر کا، عقیل کا۔ آل و رسول ہیں حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد۔ ان 4
حضرات کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں سب سے عالی شان ہے جن کا سلسلہ حضرت حسن حسین یعنی حضرت فاطمہ سے چلا، لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عرب عام آدمی بھی بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے، اور اگر وہ سردار ہوتا تھا تو اس کے لیے تو بہت بڑا عیب تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی ایک دفعہ گھر سے باہر آئے، حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا تھا، یہاں اٹھایا ہوا تھا، کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، حیران پریشان ہو گئے سارے۔ ایک بدو حیران ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، اتنا پیار ان سے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ دو نام آج تک انسانی نسل میں کسی کے نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ نام سنبھال کے رکھے تھے۔ جن کے نام اللہ رکھے ان کی ہستی کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کا نام رکھا، محمد پہلے آسمانوں پہ طے کر دیا تھا، یا حضرت یحییٰ کا نام رکھا لم نجعل له من قبل السمیہ، یا پھر حسن اور حسین کے نام اللہ نے اپنے خزانوں سے تجویز کر کے زمین پر اتارے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ایک دفعہ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، ایسے زبان باہر نکالتے تو حسن زبان پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر کیسے اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے وہ آپ کی زبان چوستے تھے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے نبی کی زبان کو چوسا ہے۔ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد مردود کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ منہ پہ چھڑی مار رہا تھا ہونٹوں پہ، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حسین کو ایسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو ہاتھ پکڑے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے، پھر کہنے لگے آؤ پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ، تو ان کو ایسے چڑھاتے 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 یہاں سینے تک لے آیا، ایسے کرتے کرتے سینے تک لے آیا، جیسے گلے سے لگایا۔ دونوں بھائیوں سے مل کر کھیلتے، کشتی کرتے، دونوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں حسن کو نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن بچوں کے کھیل کھلانے میں جبریل اترتا ہو وہ کیسی شان والے ہوں گے۔ طارق جمیل کی گندی زبان ان کو کہاں سے بیان کر سکتی ہے؟ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل اہل بیت کی محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے، ان کے مراسیوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے نبی کے گھر کا مراسی ہوں، نہ میں عالم ہوں نہ میں ذمہ دار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے بس اپنا اور اپنے حبیب کا اور اس کے گھر کا مراسی بنا دے۔ ہم اپنے مراسیوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے میرے اوپر بھی نظر کرم کر دینا۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان ہستیوں کو جن کے کھیلنے کے لیے جبریل آسمان سے اترتا ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شہزادے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، نماز فرض، سنت نفل نہیں، فرض نماز، اور حسن آ کے چڑھ گئے کمر، کبھی حسین ہوتے تھے کبھی حسن ہوتے تھے، اور آپ سجدہ لمبو کر دیا۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ پہلی صف کے لوگوں نے ایسے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے آگے ہاتھ بڑھا کے پکڑ کے اتارنا چاہا، تو آپ نے ایسے سجدے میں نیچے سے دیکھا ہاتھ، تو آپ نے ہاتھ سے یوں روک دیا کہ میرے بچے کو کچھ نہ کرو۔ آپ رکوع کرتے تو حسن ٹانگوں میں آ کے بیٹھ جاتے، تو یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں جاتے اور حسین چڑھ جاتے، حسن چڑھ جاتے، تو آپ آرام سے سجدے سے ایک ہاتھ سے یوں اپنے بچے کو پکڑتے اور پھر دوسرے ہاتھ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بچے کو نیچے بٹھا دیتے تھے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو نماز میں آنے سے روکو، یہ میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ فرض نماز، چلو نفل میں تو گنجائش ہوتی ہے، سنت میں بھی گنجائش ہوتی ہے، فرض نماز، اور پڑھانے والا امام، خود امام، کوئی مقتدی بھی نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ بچوں کو روکو میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ ان کو نماز میں کھیلنے دیا، کمر پہ کھیلنے دیا، رکوع کے دوران آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ کھیلنے دیا۔ امت نے کیا کیا، ایک کو ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے دیا۔ اور ایک دفعہ جمعے کا بیان فرما رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ حسن حسین چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، ایک دم اترے، تیزی سے مجمع کو چیرا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا صاحب نے، تو آپ گئے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا، آ کر ممبر پر بٹھا کے بیان شروع فرمایا۔ آپ غور فرمائیں،
آپ کسی سے بھی تو فرما سکتے تھے کہ یہ میرے بچے دروازے پر کھڑے ہیں، ان کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ. جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ کے بھاگ پڑے اور جا کر انہیں اٹھایا اور لائے اور اپنے پاس بٹھایا. اور حضرت حسن کا چہرہ مہرہ اور کمر تک اللہ کے نبی کی کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی. حسین اس کا برعکس، سر چہرہ مہرہ کمر علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ. اس مشابت کی وجہ سے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں سے پیار تھا. اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی. بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا، بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا. ان کی محبت کو ایمان قرار دیا، ان کے بغض کو نفاق قرار دیا. ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ. میرے بھائی بہنوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں. یہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے اس خاندان کو چنا، اس گھرانے کو چنا، اور ان کو سب سے افضل، اکرم، برتر، اعلیٰ، اجمل، احسن، ازکا، احلم، انور، اطہر، جتنے بھی لفظ لوں چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں، لیکن یہ خاندان اس سے بڑا ہے، اونچا ہے، خوبصورت ہے، بلند ہے، بالا ہے. آپ میرے بچوں سے پیار کرو، مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت ہماری طرف خود بخود متوجہ ہو جائے، خود بخود متوجہ ہو جائے گی. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، بس فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ حسن حسین گم گئے، کہیں کافی دیر سے گھر نہیں آئے. آپ پریشان ہو کے باہر نکل گئے اور سب صحابہ سے کہا بھاگو ان کو تلاش کرو، اور خود بھی آپ بھاگ پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے. اور حرہ کی پہاڑیوں کی طرف نکلے تو جدھر آپ گئے ادھر ہی اللہ نے ان کو بٹھایا تھا. آگے پہاڑیوں میں گئے تو دونوں بھائی آپس میں گلے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے سایہ کر کے کھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ، جن سے اژدہاؤں نے محبت کی. ہائے ہائے ہائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا جی احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عراق سے ہوں. ہائے ہائے ہائے، حسین کو ذبح کر دیا اس وقت تو مسئلہ نہ پوچھا، اور مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو. تو آپ نے دیکھا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے کھڑا ہوا تھا. جب آپ قریب آئے تو اژدہا نے آپ کو دیکھا تو ایسے سر جھکایا اور چپ کر کے واپس چلا گیا، اور آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر تشریف لائے. یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے. اللہ کی قسم ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے. آپ نے فرمایا کہ علی جنت میں سب سے پہلے میں، تو، حسن، حسین، فاطمہ ہم داخل ہوں گے، پھر ہماری اولاد داخل ہوگی، ہماری بیویاں داخل ہوں گی، ہماری اولاد داخل ہوگی. یہ وہ گھر ہے جس کو عزت دینا ہم سب کے اوپر واجب ہے، اور ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.